میٹھی عید کا دن تھا۔ بچے بڑے سویرے سے اٹھ بیٹھے تھے۔ سب خوش تھے۔ اوہو عید آئی، اوہو عید آئی۔ اچھے اچھے کھانے، اچھے اچھے کپڑے، اچھے اچھے کھلونے۔ آج تو یہ سب چیزیں ملیں گی۔ نہائیں گے، نئے نئے کپڑے بدلیں گے، دودھ سوئیاں کھائیں گے، مٹھائی اڑائیں گے، عیدگاہ جائیں گے، کھلونے خرید کر لائیں گے۔ کوئی موٹر لے گا، کوئی ریل گاڑی، کوئی ناؤ لے گا اور کوئی انجن، کوئی گڑیا لے گا تو کوئی باجا لے گا، کوئی غبارہ اور کوئی ہوائی جہاز لے گا۔ سب پیار سے گلے ملیں گے، خوب دل بہلے گا، پھر خوب کھیلیں گے۔ اتنا شور مچائیں گے، اتنا شور مچائیں گے کہ سارا گھر سر پر اٹھا لیں گے۔ منی فریدہ اپنے پلنگ پر بیٹھی یہ سب باتیں سوچ رہی تھی۔ پھر وہ بولی، آج میں اپنی سہیلی آمنہ، صابرہ، طاہرہ اور عائشہ کو بھی بلاؤں گی۔ دل میں یہ ارادہ کر کے دوڑی دوڑی اپنے ماں کے پاس گئی۔ کہا، اماں، ہم آج اپنی سہیلیوں کو بلا لیں؟ ہم آپس میں عید ملیں گے، کھیلیں گے، کھائیں گے، بڑا مزہ آئے گا۔ ماں نے خوش ہو کر کہا، ضرور ضرور، ابھی اسی وقت سب کو خط لکھ دو۔ اپنے ابا کی میز پر جاؤ، قلم، دوات، کاغذ اور لفافے، یہ سب چیزیں تمہیں وہیں مل جائیں گی۔ فریدہ یہ سن کر بہت خوش ہوئی، بہت اچھلی، بہت کودی، خوش ہو کر ناچنے لگی۔ ناچتے ناچتے وہ جھٹ پٹ اپنے ابا کی میز پر جا پہنچی۔ قلم اٹھایا، دوات لی، خط کے کاغذ اور لفافے لیے، رنگین پھولدار، بڑے ہی اچھے اور پیارے۔ یہ سب چیزیں لے کر وہ ناچتی کودتی اپنی اماں کے پاس واپس آئی۔ ماں نے کہا، بیٹی، تم آپ ہی یہ خط لکھ دو اور لفافے پر پتہ بھی لکھ دینا۔ اور ہاں، یہ بچیاں کس وقت آئیں گی؟ منی بولی، 2 بجے۔ ماں نے کہا، یہی وقت ٹھیک ہے۔ منی کی عمر 5-6 برس کی ہوگی، مگر تھوڑا بہت لکھنا پڑھنا اس کو آ گیا تھا۔ جلدی جلدی اس نے ایک ایک خط لکھا، پھر ہر خط کو موڑا اور ایک ایک لفافے میں رکھ دیا۔ پھر یہ سب لفافے اپنی ماں کو دے کر اپنا کمرہ ٹھیک کرنے میں لگ گئی۔ کمرے میں جھاڑو دی، دری جھاڑی، چاندنی بچھائی، تکیے لگائے، ادھر ادھر 2-4 کرسیاں بھی رکھ دیں۔ پھر اس نے گڑیوں کو نکالا، ان کے کپڑے بدلے، سب کو سجا بنا کر طاقوں میں بٹھا دیا۔ ان کاموں میں اس کے ننھے بھیا طاہر نے اس کا ہاتھ بٹایا۔ جب وہ یہ سب کچھ کر چکی تو اسے نہانے کا خیال آیا۔ ذرا سی دیر میں نہا دھو صاف ستھری ہو کر کپڑے بدلا کر تیار ہو گئی۔ اتنے میں ایکا ایکی بڑے زور کی کالی گھٹا اٹھی، گہرے بادل چاروں طرف چھا گئے۔ پہلے تو ہلکی ہلکی پھوار پڑی اور پھر تو ایسی موسلا دھار بارش آئی کہ گھر میں پانی ہی پانی ہو گیا، گلی میں پانی بھر گیا، سڑک پر بھی پانی ہی پانی ہو گیا۔ اب کوئی باہر نکلے تو کیسے؟ اور منی بی کا خط اس کی سہیلیوں کے پاس جائے تو کس طرح؟ منی فریدہ خوب خوش تھی، خوب اچھل کود رہی تھی، بار بار خوشی کے مارے ناچنے لگتی اور یہ گیت گاتی پھرتی، جی بھر کر عید منائیں گے، جی بھر کر عید منائیں گے، ہم تھرک تھرک کر ناچیں گے، ہم لہک لہک کر گائیں گے، جی بھر کر عید منائیں گے، جی بھر کر عید منائیں گے، ہم خوب مٹھائی کھائیں گے، ہم ڈٹ کر شیر اڑائیں گے، جی بھر کر عید منائیں گے، جی بھر کر عید منائیں گے، اماں سے عیدی لے لیں گے، ابا سے عیدی پائیں گے، جی بھر کر عید منائیں گے، جی بھر کر عید منائیں گے، چڑیا گھوڑا بندر بلی یہ سب چیزیں منگوائیں گے، جی بھر کر عید منائیں گے، جی بھر کر عید منائیں گے، ہم خوب مزے سے کھیلیں گے، ہم خوب مزے سے کھائیں گے، جی بھر کر عید منائیں گے، جی بھر کر عید منائیں گے۔ اس طرح بہت دیر ہو گئی، 1 بج گیا، بارش برابر ہوتی رہی، نوکر خط لے کر کہیں بھی نہ جا سکا۔ کھیلتے کھیلتے منی ماں کے پاس آئی اور بولی، اماں، 1 گھنٹے میں ہماری ساری سہیلیاں بھی یہاں آ جائیں گی،
پھر بہت مزہ آئے گا۔ ماں نے کہا دیکھو تو سہی، بارش کس زور کی ہو رہی ہے، رکنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ نوکر تو ابھی خط بھی لے کر کہیں نہیں جا سکا، بارش رکے تو جائے، 2 بجے تک تو اب کوئی بھی نہ آ سکے گا۔ یہ سننا تھا کہ منی کے دل پر چوٹ سی لگی، اس کی ساری خوشی خاک میں مل گئی۔ اس کو اتنا دکھ ہوا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آج شبنم پری کا بھی صبح صبح ادھر سے گزر ہوا۔ خوش مزاج اور ہنس مکھ بچوں کو یہ پری بہت پسند کرتی تھی۔ اس نے منی کو ہر کام آپ کرتے، اچھلتے کودتے اور خوش ہو کر ناچتے گاتے دیکھا تو اس کو بہت بھلا معلوم ہوا۔ وہ دل میں بہت خوش ہوئی۔ اس نے سوچا میں کچھ دیر آج یہیں کیوں نہ ٹھہر جاؤں اور سہیلیوں کے ساتھ منی کا کھانا پینا، کھیل کود اور گانا کیوں نہ دیکھوں، یہ باتیں روز روز کہاں دیکھنے میں آتی ہیں۔ یہ سوچ کر وہ منی کے سجے سجائے کمرے میں پہنچی اور ایک کرسی پر چپ چاپ بیٹھ گئی۔ پریاں کسی کو دکھائی نہیں دیتی، منی کو بھی شبنم پری نظر نہ آئی، مگر وہ منی کے سب کام دیکھتی اور اس کی سب باتیں سنتی رہی۔ منی روتی روتی کمرے میں آئی تو شبنم پری کو اس پر بڑا ترس آیا۔ وہ منی کے سامنے آ گئی۔ اس کی صورت کیسی پیاری تھی، کیسے اچھے کپڑے اس نے پہن رکھے تھے، کپڑوں میں سچے موتی ٹکے ہوئے، گلے میں موتیوں کی مالا پہنے ہوئے۔ منی نے پری کو دیکھا تو وہ حیران رہ گئی۔ اس نے اسے جھک کر سلام کیا۔ پری نے مسکراتے ہوئے سلام کا جواب دیا اور بولی، پیاری منی، غم نہ کرو، میں کوشش کرتی ہوں کہ تمہاری سب سہیلیاں ٹھیک وقت پر آ جائیں۔ یہ کہہ کر شبنم پری کمرے سے باہر آئی۔ بارش اب بھی زور و شور سے ہو رہی تھی۔ پری نے کہا، برکھا رانی، گھنٹہ بھر رک جاؤ تو تمہاری بڑی مہربانی ہوگی۔ آج عید کا دن ہے، منی اپنی سہیلیوں کو بلانا چاہتی ہے، تمہاری وجہ سے نہیں بلا سکتی۔ منی بڑی ہی اچھی اور ہنسمکھ بچی ہے، اس کی سہیلیاں نہ آئیں تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ برکھا رانی بولی، بہن، رک جانا میرے بس کی بات نہیں، میں تو بادل بابا کے ساتھ یہاں آئی ہوں، وہ تمہاری بات مان جائیں تو مجھے انکار نہیں ہے۔ شبنم پری اڑی۔ بادل بابا سامنے ہی کھڑے تھے، بگلے کے پروں کی طرح سارا سر سفید تھا۔ شبنم پری نے پہلے تو بابا کو جھک کر سلام کیا، پھر بولی، بادل بابا، ایک عرض لے کر آئی ہوں۔ آج عید ہے، منی اپنی سہیلیوں کو بلانا چاہتی ہے، وہ برکھا رانی کی وجہ سے نہیں بلا سکتی۔ برکھا رانی سے اتنا کہہ دو کہ گھنٹہ بھر کے لیے رک جائیں، کہتی ہیں کہ وہ تمہارے بس میں ہیں، تم کہہ دو گے تو وہ رک جائیں گی۔ بچوں، ادب سے بات کرنا تو سبھی کو بھلا معلوم ہوتا ہے۔ بادل بابا کو بھی پری کی یہ ادا بہت پسند آئی۔ وہ بولے، بیٹی، برکھا رانی میری گودوں کی کھلائی ہے، وہ میرا کہا ضرور مان لے گی، لیکن تم جانتی ہو کہ میں تو ہوا دیوی کے بس میں ہوں، اپنے کندھوں پر اٹھائے اٹھائے پھرتی ہیں اور جب چاہتی ہیں کسی نہ کسی پہاڑ سے اس زور سے ٹکرا دیتی ہیں کہ بھیجا پاش پاش ہو جاتا ہے۔ میرا بس چلتا تو خوشی سے تمہارا کہا کر دیتا، مگر ہوا دیوی کی سمجھ میں کسی بات کا آنا ذرا دشوار ہی ہے، جدھر منہ اٹھتا ہے چل کھڑی ہوتی ہیں اور مجھے بھی کھینچے کھینچے پھرتی ہیں۔ کیا مجال کہ پل بھر کو نچلی بیٹھ جائیں، تم ان کو راضی کر لو تو بس اپنا کام بنا ہوا ہی سمجھو۔ پری نے دیکھا تو سامنے سے ہوا دیوی بھی اٹھلاتی ہوئی آتی نظر پڑی۔ شبنم پری جھٹ آگے بڑھی، ادب کا اثر تو وہ دیکھ ہی چکی تھی، اس لیے ان کو بھی خوب جھک کر سلام کیا۔ ہوا دیوی مسکرا کر بولی، بیٹی جیتی رہو، کہو کیسے آنا ہوا؟ شبنم پری بولی، اماں، ایک ذرا سا کام ہے، بادل بابا کہتے ہیں یہ کام تم ہی کر سکتی ہو، تم ہی بادل بابا اور برکھا رانی کو یہاں لائی ہو، اگر تھوڑی دیر کے لیے برکھا رانی برسنا بند کر دیں تو منی فریدہ کا کام بن جائے۔ آج عید کا دن ہے، وہ اپنی سہیلیوں کو بلانا چاہتی ہے۔ پیارے بچوں، پتہ ہے ہوا دیوی نے کیا کہا؟ ہوا دیوی نے کہا کہ تمہارا ادب اور تمہاری تمیز دیکھ کر میں بہت خوش ہوئی ہوں۔
جی چاہتا ہے کہ تمہارا کہنا کر دوں، مگر بیٹی تم تو ساگر دادا کو خوب جانتی ہو، یہ برکھا رانی انہی کی جائی اور انہی کی بھیجی ہوئی یہاں آئی ہے، بڑے باپ کی بیٹی ہے، اتراتی بہت ہے، دادا ہی پر پڑی ہے، ان کا مزاج بھی بڑا ہی تیز ہے، بات بات میں بگڑتے اور بپھرتے ہیں، بات بات میں آفت لاتے اور قیامت ڈھاتے ہیں، اپنی آئی پر آئیں تو بڑے بڑے جہازوں کو نکل جائیں، میری تو ان سے کچھ کہنے سننے کی ہمت نہیں ہوتی، تم آپ ہی ان کے پاس چلی جاؤ۔ کیا عجب ہے کہ ہمدردی کی کوئی لہر ہی آ جائے اور برکھا رانی کو روک دیں، وہ راضی ہو جائیں تو یہ کام بنا ہوا ہی سمجھو۔ ان باتوں میں پاؤ گھنٹہ گزر گیا، شبنم پری سوچنے لگی کہ اب کیا کروں، ساگر دادا تو بڑی دور رہتے ہیں، مگر وہ منی کو زبان دے چکی تھی، اس سے کیوں کر پھر سکتی تھی، اسے یہ کام ادھورا چھوڑنا بھی گوارا نہ ہوا، اس نے ہمت کی اور اپنا تخت منگوایا، اس پر بیٹھی اور اڑتی اڑتی ساگر دادا کے سامنے جا کھڑی ہوئی، ان بڑے میاں کو نیند کی ایک ہلکی سی جھپکی آ گئی تھی، شبنم پری نے ڈرتے ڈرتے جگایا، پہلے تو ادب سے سلام کیا، پھر اپنا مطلب ظاہر کرنے کے لیے اس طرح کلام کیا، دادا ایک کام لے کر آئی ہوں، آج عید ہے، منی فریدہ اپنی سہیلیوں کو بلانا اور ان کے ساتھ کھیلنا چاہتی ہے، مگر برکھا رانی سے مجبور ہے، آپ برکھا رانی کو گھنٹہ بھر کے لیے روک دیجیے تاکہ منی اپنا دل خوش کر لے۔ بچوں دادا جان شبنم پری کی باتیں سن کر مسکرائے اور کہنے لگے، بیٹی میں تیری اتنی سی بات کو ٹالنا نہیں چاہتا، مگر اپنے بادشاہ سے مجبور ہوں، ان کا جو بھی حکم ہوتا ہے اس کو پورا کرنا میرا فرض ہے، آفتاب شاہ کا نام تو تم نے سنا ہی ہوگا، ساری دنیا پر انہی کی حکومت ہے، 12 گھنٹے اس پرانی دنیا میں رہتے ہیں اور 12 گھنٹے دوسری نئی دنیا میں چلے جاتے ہیں، خدا نے ان کی صورت کچھ ایسی بنائی ہے کہ جدھر نکل جاتے ہیں اجالا ہی اجالا پھیل جاتا ہے، ایسے روشن کہ ان کی طرف کوئی دیکھے تو اس کی آنکھیں چندھیا جائیں، اور ان کے غصے کا تو کہنا ہی کیا ہے، ان کے غصے کی آگ بھڑک جائے تو ساری دنیا کو پل بھر میں بھون کر رکھ دیں، انہوں نے ذرا گرم نگاہ سے دیکھا اور میرا جسم کھولنے لگا، ہر وقت ان کے ڈر سے منہ پر ہوائیاں اڑتی رہتی ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ بھاپ اڑ رہی ہے اور بخارات بن رہے ہیں، ان کی بات نہ مانے تو ہمارا صفایا ہو جائے، دم بھر میں ہمارے بدن کا خون خشک کر کے رکھ دیں، خیر اسی میں سمجھتے ہیں کہ کوئی بات ان کی مرضی کے خلاف نہ ہو، پھر اس لیے کہ ان کا حکم دنیا ہی کے فائدے کے لیے ہوتا ہے، لیکن وہ رہتے اتنی دور ہیں کہ نہ تم وہاں پہنچ سکتی ہو اور نہ میں، اگر کوئی ان کے پاس چلا بھی جائے تو بس قیامت آ جائے، اژدہے کی طرح اس زور کی پھنکار ماریں کہ وہ جل بجھ کر راکھ ہو جائے، نہ بیٹی تم بھول کر بھی ان کے پاس نہ جانا، ابھی ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا ہے، ابھی وہ میرا خون پی رہے یا یوں کہو کہ بھاپ بنا بنا کر اڑا رہے ہیں، ہوا دیوی کو حکم ہے کہ بھاپ کو بادلوں کی شکل میں اپنے کندھوں پر لاد کر لے جائے اور سینکڑوں ہزاروں میل دور لے جا کر پھینک دے، وہ تو کہو یہ دیوی جی بڑی نیک ہیں کہ اسے لے جا کر کسی اونچی ہی جگہ پر پھینکا کرتی ہیں، جہاں سے پانی بہتا بہتا دریاؤں کے راستے پھر میرے بدن میں آ جاتا ہے، ایسا نہ ہوتا تو میں کبھی کا سوکھ گیا ہوتا اور یہاں میرے گھر میں خاک اڑ رہی ہوتی، پاؤ گھنٹہ اور گزر گیا، 2 بجنے میں صرف آدھا گھنٹہ باقی رہ گیا، پری نے سوچا منی کیا کہے گی، میں اس کی اتنی سی بھی مدد نہ کر سکی، اچانک اسے وہ چھتری یاد آ گئی جو گھر سے چلتے وقت اس کی ماں نے اسے دے دی تھی، اس چھتری میں یہ خوبی تھی کہ جو بھی اس کے سائے میں ہوتا اس کو بارش سے بچاتی اور وہ جہاں جانا چاہتی بات کی بات میں اس کو وہاں پہنچا دیتی اور ضرورت پڑنے پر چھوٹی بڑی بھی ہو جاتی، اس انوکھی چھتری کا خیال آتے ہی پری جھٹ پٹ اڑی، منی کے پاس آئی،
چھتری جیب سے نکالی اور منی کے حوالے کی اور اس کا سب حال بیان کیا۔ پری کہنے لگی، نوکر کو بلاؤ، وہ یہ چھتری لگا کر تمہاری سب سہیلیوں کو بلا لائے۔ بچوں، منی کو یہ چھتری ملی اور اس نے اس کے گن سنے تو اس کی جان میں جان آ گئی۔ پھول کی طرح اس کا چہرہ کھل گیا، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ اس نے آزمانے کے لیے چھتری لگائی، سارے گھر کا چکر لگایا۔ ذرا سی دیر میں گھر کے سارے صحن اور باغ میں پھر پھر آ کر چلی آئی۔ اب پون گھنٹہ گزر گیا اور 2 بجنے میں مشکل سے پاؤ گھنٹہ رہ گیا۔ ماں نے چھتری کا حال سنتے ہی نوکر کو بلایا، اس کو چھتری دی اور خط بھی دیے۔ نوکر نے چھتری لگائی اور آن کی آن میں سب جگہ پہنچ گیا۔ سب نے خط پڑھا اور جلدی جلدی چلنے کی تیاری کی اور اسی چھتری کو لگا۔ بات کی بات میں سب سہیلیاں منی کے گھر آ گئیں، ٹھیک 2 بجے۔ اب تو منی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، آگے بڑھی، ایک ایک سہیلی سے عید ملی، سب کو اپنی اماں جان سے ملوایا، انہیں ساتھ لے کر اپنے کمرے میں آئی اور شبنم پری سے سب کی ملاقات کرائی اور پری کی مہربانی کا ذکر کیا۔ اتنے میں منی کی اماں بھی کمرے میں آ گئیں، سب نے دودھ سوئیاں کھائیں اور مٹھائیاں اڑائیں، پھل کھائے، پان کے بیڑے چبائے۔ پری بھی سب کے ساتھ کھانے پینے میں شریک رہی۔ کھا پی چکے تو سب کو کھیل کی سوجھی، 2 گھنٹے تک کھیل کود کے شور سے خوب ہی چہل پہل رہی۔ 4 بجے سب نے مل کر عید کا یہ گیت گایا: چڑیاں چہک رہی ہیں، کلیاں مہک رہی ہیں، اس عید کی خوشی میں، اس عید کی خوشی میں، تاروں نے راگ گایا، مہتاب مسکرایا، اس عید کی خوشی میں، اس عید کی خوشی میں، بادل خوشی کے چھائے، بارش خوشی کی لائے، اس عید کی خوشی میں، اس عید کی خوشی میں، آؤ مزے اڑائیں، ہم بھی ہنسیں ہنسائیں، اس عید کی خوشی میں، اس عید کی خوشی میں، نیر کا گیت گائیں، ہر ایک کو سنائیں، اس عید کی خوشی میں، اس عید کی خوشی میں۔ اندر یہ سب کچھ ہو رہا تھا، باہر برابر بارش برسے جا رہی تھی، تھمنے کا نام ہی نہ لیتی تھی۔ ٹھیک 4:15 بجے خوشی کا یہ جلسہ ختم ہوا۔ شبنم پری نے جانے کی اجازت چاہی۔ منی، اس کی اماں اور اس کی سب سہیلیوں نے پری کی مہربانی کا شکریہ ادا کیا۔ شبنم پری سب سے مل کر رخصت ہوئی، لیکن چھتری منی ہی کو دیتی گئی کہ بارش میں یہ بچیاں گھر جانا چاہیں تو چلی جائیں اور منی کے پاس یہ چھتری ہمیشہ موجود رہے کہ پھر کبھی ایسی ضرورت پیش آ جائے تو منی کو اداس نہ ہونا پڑے۔ پیارے بچوں، منی کے پاس وہ چھتری موجود ہے یا نہیں، لیکن ایک بات ہے کہ اب بھی منی ہمیشہ خوش رہتی ہے۔ اسے جو بھی دیکھتا ہے ہمیشہ خوش اور مسکراتے ہوئے دیکھتا ہے اور خود بھی مسکرانے لگتا ہے۔ سچ ہے کہ ہنستے ہی گھر بستے ہیں۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہم نے یہ سیکھا کہ ہمیں ہمیشہ ہر کسی سے ادب اور تمیز سے بات کرنی چاہیے اور ہمیشہ ہر حال میں خوش رہنا چاہیے۔ دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ آگے آنے والی نئی اور مزیدار کہانیاں آپ کو بر وقت مل سکیں۔ اور اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں جا کر کامنٹ دینا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔